حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی، وہ عام لوگوں کی طرح سوچ رہی تھی کوئی تھا جو مجھے تعلیم دے رہا تھا، الٹا سیدھا بول دیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اس کو بتلایا گیا کہ وہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فاخذ مثل الموت، تو اس عورت کے اوپر موت طاری ہو گئی، تو اس عورت کے اوپر گویا موت طاری ہو گئی، اتنا تکلیف ہوا اس کو، اتنا صدمہ اس کے اوپر لگا، اتنا گرا گزرا اس کے اوپر کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے اتنی بدتمیزی سے بات کی ان سے۔ فأتت باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عند بوابه، وہ عورت بے ہوش ہو جاتی ہے، وہ عورت گویا اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، وہ عورت دوڑتی ہوئی اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے عورت کیا ہوا، تم تو ابھی مجھے ڈانٹ رہی تھی، اچانک تم کو کیا ہوا کہ میرے دروازے پر آ پہنچی؟ کہتی ہے فَأَتَتْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ تَجِدْ عِندَ بَوَابِهِ، جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی دروگا نہیں، کوئی ہوم گارڈ نہیں، کوئی واچ مین نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی پہرے داری کرنے والا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی طرح، عام لوگوں کی طرح سادہ سمپل زندگی گزارنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں عورت کیا مسئلہ ہے؟ عورت کہتی ہے فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اعرفک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، بہت بڑی بھول ہو گئی اور بہت بڑی گستاخی ہو گئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، آپ سے بدتمیزی سے بات، اور اے اللہ کے نبی میں اب صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو کچھ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو عزیزو، اگر اس وقت کا کوئی آدمی ہوتا تو اس عورت کو مار بھی دیتا، لیکن اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عورت کی یہ بات کو سنتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى، انما الصبر عند الصدمة الاولى، اے عورت کان کھول کر کے سن لے، کان کھول کر کے سن لے، انہیں تاخیر کر دیا، تجھ سے دیر ہو گئی، جس وقت تیرے اوپر مصیبت لاحق ہوئی تھی، تیرا بیٹا فوت ہوا تھا، تیرا بیٹا انتقال ہوا تھا، اسی وقت تجھے صبر کرنا چاہیے تھا، اب تو دیر کر چکی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں صبر کرنے کا، ایک وقت کے بعد تو زخم ہلکا ہو ہی جاتا ہے، غم بھول ہی جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کوئی مصیبت نازل کر دے اور انسان بھولے نہ، انسان کا دنیا میں زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ ایک ٹائم آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے غم کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا قانون۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی نفس کے لیے کبھی کسی سے محاسبہ نہیں کیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس عورت کو سزا بھی دلوا سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم، امت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، رحمت للعالمین ہیں آپ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ وما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتهك